يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالزحر فإن شدة الحر من فیح جہنم. معزز حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم پر بہت سارے انعامات ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں. انہی احسانات میں سے ایک عظیم انعام، ایک عظیم احسان موسموں کا بدلنا، دن و رات کا بدلنا، موسم گرما سرما، موسم بارش، موسم خزاں اور دیگر موسموں کا آنا. کبھی دن تو کبھی رات، کبھی سورج تو کبھی چاند. تو اس طرح سے دن و رات کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ہے. اللہ رب العالمین کا ان انعامات کا ہم کتنا بھی شکر بجا لائیں، ہم اللہ رب العالمین کا صحیح معنوں میں صحیح طور پر شکر بجا نہیں لا سکتے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، کچھ دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے، موسم گرما شروع ہو چکا ہے. روز روز سورج کی شدت اور سورج کی حرارت بڑھتے جا رہی ہے. یقیناً سورج کا آنا، سورج کا نکلنا، سورج کی گرمی، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک انعام ہے. ذرا آپ تصور کیجئے کہ اگر سورج نہ نکلتا تو دنیا کی کیا حالت ہوتی، روشنی کہاں ہوتی، گرمی کہاں ہوتی، گرمی کہاں سے آتی. معزز حاضرین، اور اسی طرح آپ یہ بھی تصور کیجئے کہ اگر پورا سال سرد ہوتا یا پورا سال بارش ہوتی یا پورا کا پورا سال صرف اور صرف گرمی ہوتی تو یہ موسم یا یہ حالات انسان کے لیے بڑے دشوار کن ہوتے. انسان پریشان ہوتا. پورا سال اگر گرمی ہوتی تو انسان گرمی سے پریشان ہوتا، صرف بارش ہوتی تو بارش سے پریشان ہوتا، پانی کی کثرت سے انسان برباد ہو جاتا، اور صرف ٹھنڈی رہے تو بیماریاں اتنی آ جاتی کہ سارے لوگ ان وباؤں کے شکار ہو کر مر جاتے. لیکن اللہ رب العالمین نے موسم میں بیلنس رکھنے کے لیے تو کبھی بارش تو کبھی سردی تو کبھی گرمی کا موسم رب العالمین نے رکھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا: اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ کی ذات ہی وہ عظیم ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے اونچا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. پھر سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا. یہ سورج اور چاند اپنے محور پر گھومتے ہیں، گردش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں انہیں چلنے کا، نکلنے کا حکم دیا وہاں چلتے ہیں اور نکلتے ہیں.
یہ رب کی قدرت کی عجیب نشانی ہے۔ ایک اور آیت میں رب العالمین اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً اللہ رب العالمین نے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، رات و دن کا جو بدلنا ہے، رات تو کبھی دن، اور اسی طرح والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، وہ کشتیاں جو سمندر میں لوگوں کے فائدوں کی چیزوں کو لے کر، لوگوں کی فائدے کی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ رب العالمین آسمان سے جو بارش نازل کرتا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، جس کے ذریعے سے زمین کے مردہ ہونے کے باوجود بھی، زمین کے مردہ ہونے کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح وبث فیہا من کل دابہ، یہ سارے چوپائے جو انسانوں کے لیے رب العالمین نے زمین میں بچھا دیا ہے، زمین میں پھیلا دیا ہے، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کا رخ بدلنا، کبھی آہستہ چلنا تو کبھی تیز چلنا، یہ ساری چیزیں، اور آسمان و زمین کے درمیان جن بادلوں کو رب العالمین نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، لآیات لقوم یعقلون، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ رب کی ربوبیت کی وہ عظیم نشانیاں ہیں۔ جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے عقل اور سمجھ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں رب العالمین نے فرمایا قل ارأیتم ان جعل علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اے لوگوں اگر بتاؤ رب العالمین تمہارے لیے قیامت تک بھی صرف اور صرف رات ہی رات رکھ دیتا، صرف رات ہی رات رکھ دیتا قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ وہ کون سی ذات ہے جو تمہارے لیے روشنی لاتی؟ آگے رب العالمین فرماتا ہے قل ارأیتم افلا تسمعون قل ارأیتم ان جعل النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اور یہ بھی بتاؤ کہ اگر قیامت تک بھی جتنے دن آتے، جتنے سال آتے، ہر وقت ہمیشہ صرف اور صرف دن ہوتا، تو رب العالمین نے فرمایا من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اللہ کے علاوہ وہ کون سی ذات ہے جو تمہارے لیے رات لے کر آئے جس میں تم آرام کر سکو؟ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ رب العالمین ہمیشہ دن نہیں رکھتا، ہمیشہ رات نہیں رکھتا، اور ہمیشہ ایک ہی موسم نہیں رکھتا۔ رب العالمین انسانوں کے ضروریات کے تحت موسموں کو بدلتا رہتا ہے۔ یہ رب کی قدرت اور رب کی ربوبیت کی عظیم نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری میں کہتا ہے افلا تبصرون، کیا تم بصارت نہیں رکھتے؟ کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ رب العالمین نے تمہارے لیے کیسی کیسی نشانیاں رکھا، رب العالمین نے تمہارے لیے کیسی کیسی آیتیں رکھا، اور ان ربوبیت کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے تم رب کی ربوبیت کو، الوہیت کو پہچانو اور ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرو۔ معزز حاضرین، گرمی، موسم گرما، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتکت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعدی بعدا، جہنم ایک مرتبہ اتنی زیادہ گرم ہو گئی، اتنی زیادہ گرم ہو گئی کہ اس کا ایک حصہ جہنم اپنے ہی آپ کے دوسرے حصے کو کھا لی، یعنی اپنی گرمی کی شدت کو خود جہنم برداشت نہ کر سکتے ہوئے اللہ رب العالمین سے شکایت کرتی ہے اے اللہ اکل بعدی بعدا، میرا بعض حصے کو کھا چکا ہے، میں کیا کروں؟ تو رب العالمین نے گرمی کے جہنم کے لیے 2 سانس کی اجازت دی، فَأَذِنَ لَهُ بِنَفَسَيْن نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ وَذَلِكَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرَارَةِ وَذَلِكَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سانس
چھوڑنے اور ایک سانس کھینچنے کی رب العالمین نے جہنم کو اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی کی شدت تم محسوس کرنے لگتے ہو، اور جب جہنم ساتھ اندر کھینچ لیتی ہے تو تم سخت سردی محسوس کرنے لگتے ہو۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ سائنس کا کہنا ہے کہ یہ جو گرمی اور سردی ہوتی ہے اس کا تعلق سورج اور چاند سے ہے۔ سورج جب زمین کے قریب ہوتا ہے تو وہ گرمی زیادہ بڑھ جاتی ہے، سورج جب زمین سے دور ہوتا ہے تو گرمی کم ہو جاتی ہے۔ یہ سائنس کا کہنا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ گرمی کا موسم اور سردی کا موسم جہنم کی وجہ سے آتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ گرمی کے موسم میں جس گرمی کی سختی تم محسوس کرو گے وہ گرمی کی سختی جو ہے وہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ سردی کے موسم میں جس سردی کی سختی تم محسوس کرو گے وہ جہنم کے سانس کو اندر کھینچنے کی وجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ جہنم جب سانس چھوڑے یا سانس کھینچ لے، اس کی سردی اور اس کی گرمی سے سورج اپنے اس اثر کو قبول کر کے لوگوں کو اللہ کے اجازت سے وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت گرمی اور سردی کو اس دنیا میں عام کرے، یہ بھی عین ممکن ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کا تعلق غیبیات سے ہے، غیبی امور سے ہے۔ اگر وقتی طور پر کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں نہ آئیں پھر بھی ہم کو ایمان لانا ہوگا، کیونکہ یہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ ہمارا عقل قاصر ہے، ہماری جو ذہنیں ہیں، ہماری جو سمجھ ہے بہت قاصر اور چھوٹی ہے، ساری چیزوں کو جاننا ہمارے عقل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہمیں بعض چیزوں کو غیبی طور پر ایمان لانا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے۔ ابن خلدون رحمہ اللہ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ انسان کا ذہن جو ہوتا ہے وہ سونے کا ترازو ہے، اگر کوئی اس ترازو میں پہاڑ توڑنے کی کوشش کرے تو کیا یہ ممکن ہے؟ انسان کا ذہن بہت چھوٹا ہوتا ہے، انسان ہر چیز کو مجھے سمجھ میں آ جاتی، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، اگر یہی تصور کرے، یہی سب کچھ سوچنے لگے تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس چیز کو سمجھنے کی آج ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے۔ اور اسی طرح گرمی کے موسم کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جب گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کو سخت تکلیف محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، لوگ پانی اور سایہ اور آرام کی کوشش میں نکلتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ گرمی، دنیا کی گرمی، یہ معمولی سی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ معمولی سے سورج کی دھوپ کو ہم برداشت نہیں کرتے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ آخرت کی گرمی کس قدر سخت ہوگی، جہنم کی گرمی کس قدر سخت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُدْنِ الشَّمْسُ یوم القیامت من الخلق حتی تکون قدر میل۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سورج مخلوق کے بالکل قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ 1 میل کا فاصلہ لوگوں کے اور سورج کے درمیان بچ جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا سورج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگوں کو پسینہ ان کے گھٹنوں تک پہنچے گا، اور بعض کو ٹخنوں تک، بعض کو کمر تک، بعض کو گردن تک، بعض لوگ پسینوں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے مکمل طور پر ڈوب جائیں گے۔ ایسے وقت میں وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا اور کوئی پانی نہیں ہوگا، وہاں پر یہ حالت ہوگی کہ ہر انسان گرمی کی شدت سے پریشان ہوگا۔ انبیاء بھی یہ پکار لگائیں گے نفسی نفسی، اگر آج کے دن میں کامیاب ہو جاؤں گا یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔
وہاں پر رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. جہاں پر رب العالمین کچھ مخصوص بندوں کو سایہ عطا فرمائے گا جن کا ذکر احادیث کے اندر آتا ہے. جیسا کہ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو سایہ دے گا. امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ. شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی بندگی میں نشو نما پاتا ہے. ورجل تعلق قلبہ بالمساجد، تیسرا وہ آدمی جس کا تعلق مسجد سے بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کا لگاؤ مسجد سے بہت زیادہ ہوتا ہے. چوتھا وہ آدمی رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں. پانچواں وہ آدمی ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ آدمی جس کو کوئی عہد اور منصب یا معزز عورت زنا کی طرف دعوت دے تو وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور چھٹا وہ آدمی جو تصدق بیمینہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق بہ یمینہ، جو اپنے دائیں ہاتھ سے اتنا چھپا کے خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ تک بھی نہیں جانتا، یعنی کسی کو نہیں بتاتے ہوئے پوشیدہ طور پر خرچ کرتا ہے. اور آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو اللہ کی یاد میں روتا ہے یہاں تک کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں. تو اگر ہم قیامت کے دن کا سایہ چاہتے ہیں، قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے نیچے سایہ چاہتے ہیں، تو ان لوگوں میں سے بھی ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. کیونکہ یہ دنیا کی سختی اور گرمی تو معمولی ہے، برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کی روز کی سختی، جس وقت سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، ہم سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت کی گرمی برداشت کرنا ناممکن ہے. معزز حاضرین، یہاں پر پانی تک بھی نہیں ہوگا سوائے حوض کوثر کے، جیسا کہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کوثر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض مسیرۃ شہر، اتنا بڑا حوض اس کو پار کرنے کے لیے 1 مہینہ درکار ہے. ماؤہ ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اس کی خوشبو عطر سے زیادہ، مسک جو سب سے کستوری خوشبو، سب سے عمدہ خوشبو ہے، اس سے بھی زیادہ مہکتی ہوئی ہوگی اس کی خوشبو. وہ میزانہ کنجوم السماء، اور اس کے جو کیزان یعنی گلاس ہوں گے، پیالیاں ہوں گی، آسمان میں جو ستارے ہوں گے اس کی گنتی کے برابر ہوں گے، اتنے اللہ رب العالمین وہاں پر پیالے انتظام کرے گا. وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا، اگر کوئی آدمی اس پانی سے 1 مرتبہ پی لے کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. ایسا پانی، حوض کوثر کا پانی اللہ رب العالمین قیامت کے دن کس کو پلائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو پلائے گا. لیکن وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے، اور وہ لوگ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کو دور کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہؤلاء منی، یہ لوگ تو میری امت میں سے ہیں، اس کو تم مجھ سے کیوں دور کر رہے ہو؟ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کس طرح سے بدعتی ایجاد کی، کس طرح سے نئے نئے کام یہ لوگ دین میں ایجاد کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دوری ہو ان لوگوں کو جن لوگوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا، میرے دین میں نئے نئے کام انجام دیے، اچھے کاموں کا بہانہ لے کر
بدعت حسنہ کا بہانہ لے کر میرے دین میں نئے نئے کاموں کو انجام دیے، ایسے لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے، اور ایسے لوگ وہاں پر سخت پیاس کی حالت میں ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہاں پر ہمیں جہنم کی حرارت اور جہنم کی جو گرمی ہے آگ کی، اس گرمی کو بھی یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دنیا کی اس معمولی سی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن قیامت کے روز جب جہنم سلگائی جائے گی یا جہنم بھڑکائی جائے گی، اس کا ایندھن لوگ ہوں گے، لوگوں کو بھر بھر کر جہنم کو گرم کیا جائے گا، اور پتھر کو ڈال ڈال کر جہنم کو گرمایا جائے گا، اور جہنم کو سلگایا جائے گا، اور اس کی حرارت کو بڑھایا جائے گا۔ ایسی خطرناک عذاب سے، ایسی خطرناک جہنم کے عذاب سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، کلا انہا لسا نزاعۃ للشوا، یہ جو جہنم کی گرمی ہے وہ شعلے والی آگ ہے جو انسان کے کھال کو کھینچ لے گی، یعنی انسان کے جلد کو اور انسان کے جسم کو اس طرح جلا دے گی سوائے ہڈیوں اور ڈھانچوں کی کچھ نہیں بچے گا، ایسی خطرناک گرمی ہے۔ ایک اور جگہ رب العالمین نے فرمایا، انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، وہ قیامت کے روز یہ جہنم محلوں کی طرح بڑے بڑے انگارے پھینکے گی، محلے بڑے بڑے محلوں کی طرح انگارے پھینکے گی، آگ کے انگارے اس سے نکلیں گے گویا کہ وہ پیلے بڑے بڑے اونٹ کی طرح ہوں گے، کأنہ جمالۃ صفر۔ ایسے خطرناک جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ گرمی کا موسم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اے لوگوں، تم اس دنیا کی معمولی سی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن کی گرمی کو، جہنم کے دن کی گرمی، جہنم کی آگ کو کس طرح برداشت کر پاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ دنیا کی جو گرمی ہے جہنم کے گرمی کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے، یعنی جہنم کی گرمی اس دنیا کی گرمی کے مقابلے میں 60 پر 9 گنا زیادہ ہوگی۔ یہ دنیا کی آگ کو انسان برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کا آگ کیسا برداشت کر سکے گا؟ بہت سارے لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں، بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے، اب دنیا میں کچھ بھی کر لیں گے چلے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے، جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی گرمی جس کو تم دیکھ کر، جس سے تم ڈر کر اپنے گھروں میں اے سیوں میں اور کولروں میں رہتے ہو، جس گرمی سے بچنے کے واسطے تم اپنا قدم گھر کے باہر نہیں نکالتے، اس سے آپ اتنا ڈرتے ہو تو جہنم کے بارے میں کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں جہنم ہی میں جانا ہے؟ بلکہ تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ذرا تصور کیجئے جہنم کا آگ کتنا سخت ہوگا کہ ایک آدمی جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا ہوگا، بڑا ہوگا، اس کو لا کر قیامت کے دن ایک لمحے کے لیے جہنم میں بھیج کر باہر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو نے دنیا میں کبھی نعمت دیکھا ہے؟ تو وہ آدمی کہا، اے اللہ نعمت کیا ہے مجھے معلوم نہیں، میں نے زندگی میں کبھی نعمت دیکھا تک بھی نہیں ہوں، کیا نعمت ہے یہ مجھے معلوم تک بھی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال کر نکالا جائے گا، اس کا جواب سن لو، اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ کہے گا مجھے نعمت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے، جبکہ وہ دنیا میں ہر قسم کی نعمتوں میں پلا بڑا ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا معزز، دنیا کا سب سے بڑا انعام والا آدمی ہوگا۔ تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو جہنم میں جانا ہے، ہم کچھ بھی کر لیں گے؟
معزز حاضرین، اس موقع پر گرمی کے موسم کے حوالے سے ایک ضروری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ گرمی کی تپش یا گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اس سے بچنے کے واسطے مسجدوں کو نہیں آتے. ظہر اور عصر کی نمازوں میں عموماً مسجدیں خالی ہوتی ہیں، اور اسی طرح بہت سارے لوگ روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس بہانے سے کہ ہمیں دن بھر کام کرنا ہے گرمی میں اور سخت پیاس لگتی ہے، ہم ہرگز روزہ نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے یہ لوگ یاد رکھ لیں کہ یہ دنیا کی اگر ہم گرمی کو برداشت کر لیں گے تو آخرت کے دن، قیامت کے دن جہنم کی گرمی سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. منافقین نے بھی یہی کہا تھا. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا لا تنفروا فی الحر، وہ لوگوں سے کہتے کہ تم گرمی میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نہ نکلو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو جہنم کا آگ ہے یہ اس سے بھی زیادہ سخت اور پریشان کن ہوگا اگر وہ حقیقی معنوں میں سمجھ لیتے. نمازوں کو چھوڑنا، گرمی کی وجہ سے روزوں کو چھوڑنا، یہ جہنم کو اپنے قریب بلانا ہے. صحابہ کو یاد کرو، جب وہ اسلام قبول کیے سخت گرمی میں ان کو گھسیٹ کر ریگستان کے گرم تپتپاتی ریت میں لے جایا جاتا، ان کے اوپر گرم گرم پتھروں کو سینوں پہ رکھ دیا جاتا، لیکن پھر بھی وہ برداشت کر کے اسلام پر ثابت قدم رہے. غزوہ تبوک کا موقع ایک عجیب واقعہ ہے، ایک ایسا عبرت والا واقعہ ہے. بہت کم صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے علاقے کو مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. گرمی اتنی گرمی کہ وہاں کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. 50 ڈگری تک گرمی پہنچ جاتی ہے. 20 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں رہتے ہیں، اور اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر واپس آتے ہیں، اور کوئی خاص جنگ بھی نہیں ہوتی، بس ایسے ہی جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. تقریباً 1 مہینہ جانے آنے اور رکنے میں، تقریباً 1 مہینہ سخت گرمی میں، 50 ڈگری کی گرمی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نہ ایسی، نہ کوئی بس، نہ کوئی کار، نہ کوئی سواری، اونٹوں پر نکل کر جاتے ہیں، اور سخت پر سخت اسلام کی خاطر اور دین کے خاطر، اللہ رب العالمین کی خاطر سخت گرمی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی زندگی میں چھوٹی موٹی مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، چھوٹی موٹی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اگر ہم یہ چھوٹی موٹی تکلیفوں کو، گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکیں گے تو بتاؤ کہ قیامت کے دن کیسے ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے اور جہنم عیش و آرام سے گھیر دیا گیا ہے. اگر ہم دنیا میں آرام چاہتے ہیں، تھوڑی تکلیف اللہ کے لیے برداشت نہیں کرنا چاہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ جہنم ایسے ہی آرام کی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. تو اس بات کو سمجھیں، روزہ رکھیں. خصوصاً یہ سال اور پچھلے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سخت گرمی میں روزے آ رہے ہیں. ایسے وقت میں تھوڑا دنیا کا کام چھوڑ دیں، چلے گا. تھوڑے دنیا میں اعتبار سے تھوڑے دن کم کھائیں، چلے گا. تھوڑے انعامات اور روزی روٹی سے کم ہم دور رہیں تو چلے گا، لیکن اللہ کی بندگی کو مت چھوڑو. رمضان کے مہینے میں روزوں کو مت چھوڑو، نمازوں کو مت چھوڑو. اور اسی طرح یہاں پر ایک بات گرمیوں کے حوالے سے یہ بھی مجھے بتانا ہے کہ آج گرمیوں کے موسم میں اللہ رب العالمین کی جو بہت بڑی نعمت ہے پانی کی قدر ہم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے. عام طور پر ہم پانی کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں، پانی کو بہت زیادہ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ پانی اللہ رب العالمین کی وہ عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما يسأل عنه يوم القیامت من النعیم. قیامت کے روز بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے یا ایک سوال یہ بھی ہے، الم نصح لک جسمک. اللہ پوچھے گا کیا ہم نے آپ کو صحت و تندرستی نہیں دی؟ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.
کیا ہم نے آپ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا؟ اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، ہم کو ان نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوک میں گھر کے باہر نکلتے ہیں، راستے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی بھوکے ہوتے ہیں، تینوں مل کر ایک انصاری صحابی ابو الحیثم رضی اللہ عنہ کے باغ پہ جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں ایک بکری ذبح کرتے ہیں اور کھجور کھانے کے لیے، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کو کھانے اور پینے کے بعد کہتے ہیں، یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ دیکھیے، ٹھنڈے پانی کے بارے میں، پانی کی نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سے حساب لے گا۔ لہٰذا پانی کو ضائع مت کرو، پانی کو ویسٹ مت کرو، پانی کی قدر کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا احساس دلاتے ہوئے کہا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر ذرا بتاؤ کہ اس پانی کو رب العالمین تمہارے لیے خشک کر دے اور زمین میں اتنا اندر لے جائے کہ تم کو پانی میسر نہ ہو، تو ذرا بتاؤ کہ تم کو ٹھنڈا پانی کون لے کر آئے گا؟ کون ہے وہ ذات جو تم کو ٹھنڈے پانی سے سیراب کرے اللہ کی ذات کے علاوہ؟ تو معزز حاضرین، پانی کی قدر کیجئے۔ اور اسی طرح سایہ، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سائے کو بھی بطور نعمت ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا، الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا رب کس طرح سے سایہ پھیلایا؟ اور جنت کی نعمتوں میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، بڑے بڑے پھیلے ہوئے سائے وہاں پر رب العالمین دے گا۔ یہ سایہ بھی رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ جس چھتوں کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، جن گھروں میں ہم آرام کرتے ہیں، جن درختوں کے نیچے ہم سایہ محسوس کرتے ہیں، یہ بھی وہ عظیم نعمت ہے اللہ کی جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہم ان نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ رب العالمین جن کاموں سے ہمیں روکا ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح دو چار باتیں آخر میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اشتد الحر فابردوا بالظہر، جب گرمی سخت ہو جائے تو ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھو، تاکہ ظہر کے وقت کی جو شدت ہے، زوال کے وقت کی جو گرمی ہے وہ کم ہو جائے۔ فإن شدت الحر من فیح جہنم، یہ جو گرمی کی شدت ہے وہ جہنم کی لو ہے، جہنم کی بھاپ ہی کا یہ نتیجہ ہے جس گرمی کو تم اس دنیا میں محسوس کر رہے ہو۔ لہٰذا گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جس کو آج لوگ بھلا دیے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ گرمی کے موسم میں اپنی صحت کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ عمومی طور پر گرمی کے موسم میں ڈائریا اور دوسری بیماریاں اکثر طور پر ہمیں نظر آتی ہیں، جس کا مین ریزن اور مین سبب یہ ہے کہ اس میں کھانا اکثر بگڑ جاتا ہے، کھانا اکثر خراب ہو جاتا ہے، غذائیں فاسد ہو جاتی ہیں جس کو انسان سمجھے بغیر کھا لیتا ہے اور کھا کر اپنے آپ کو بیماری کے قریب کر دیتا ہے۔ لہٰذا گرمی کے دنوں میں اپنی صحت کی حفاظت کریں اور بغیر ضرورت کے گھروں کے باہر نہ نکلیں، اور اپنے بچوں کو بھی گھروں کے باہر بغیر ضرورت کے نہ نکلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ایسی غذائیں مت کھاؤ جس سے آپ کی صحت بگڑ سکے۔ گرمی میں باہر مت نکلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کچھ تکلیف ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک بات، ضروری بات یہ ہے کہ گرمی کے دنوں میں پاکی صفائی کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ پسینے وغیرہ کی بدبو لے کر مسجد کو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا، تو پسینے کی بدبو لے کر مسجد میں آنا تو یہ اور زیادہ پریشان کن بات ہے، اور یہ اور زیادہ سخت بات ہے۔ اور اس سے بھی سخت بات یہ ہے کہ سگریٹ اور بیڑی اور تمباکو استعمال کر کے مصلیوں کو تکلیف دیں اور
فرشتوں کو تکلیف دیں، اس سے بھی ہم لوگ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور پاکی صفائی کے ساتھ مسجد میں آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بس اتنی ہی باتوں سے چونکہ موسم گرما شروع ہو رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے، اس مناسبت سے کچھ باتیں میں آپ کو بتانا مناسب سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شریعت کے تمام احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی گرمی اور قیامت کی گرمی کی شدت سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں سے بنائے جن کو قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا، جن کو حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے سیراب ہونے کا موقع ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے۔ جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔